السلام علیکم جی. ہمارے دوست ہیں رضا غیر جانبدار صاحب جو ہیں وہ سٹی 42 کے ساتھ منسلک ہیں. انہوں نے جب اس کے اوپر ایک ولاگ لکھ دیا تو یہ ولاگ ہم کرتے ہیں, وہ ولاگ لکھا بھی جاتا ہے, اس کو بھی ولاگ کہتے ہیں. ولاگ لکھ دیا تو پھر میں نے کہا کہ اب فرض ہو گیا کہ اس کے اوپر بات کی جائے. جب صبح آڈیو آئی اپنا فیصل کی اور فواد کی, اور اس آڈیو کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح مینج کرنا ہے, عطاء اللہ تارڑ کو سکویز کرنا ہے, اور کس طرح جناب جج صاحب سے کوآرڈینیٹ کرنا ہے, اور ان کو ٹرک بھی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, ٹرک انہیں کہیں کھڑا ہوا ہے آپ کے پاس آ کے. تو جب انہوں نے یہ بات ساری کر لی تو پھر اس کے بعد ہم نے ایک ٹرینڈ چلایا کہ ٹرک پھڑیا گیا. تو ٹرک پھڑیا گیا یا ٹرک بے نقاب ہو گیا, جو بھی صورتحال تھی. اس کے بعد یار پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم نے فوری طور پہ یہ کہنے کی کوشش کی کہ یہ ٹرینڈ ہم نے چلایا ہے. تو ہم نے کہا کہ بھائین وہ تو بس یہ مضامین خیال جو ہیں یہ اوپر سے ہی آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ عزت رکھتا ہے. میں 6 سال کے بعد کوئی ایک آدھ ٹرینڈ چلا لیتا ہوں تو وہ ہٹ ہو جاتا ہے. تو وہ ٹرینڈ ہٹ ہو گیا تو اس کے بہت سارے کلیمنٹ آ گئے. تو جب میں نے ان کا پی ٹی آئی کے جو جال ساز ہیں, ان کی سوشل میڈیا ٹیم کے جال ساز جنہوں نے کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا, ساڑیاں لتاں کھچڑیاں ہوندیاں نے, تو انہوں نے فوری طور پہ اپنا چول ڈالنے کی کوشش کی ہے. پائن نہیں ہے, تھوڑا نہیں ہے, ساڈا کاپی رائٹ ہے. ٹھیک ہے, بلال غوری صاحب جو تھے وہ رات ملے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو یار اس کا اپنا کاپی رائٹ کلیم کرنا چاہیے. میں نے کہا کہ نہیں, ٹرک پھڑیا گیا, وہ بس انہوں نے ٹرک پھڑیا گیا جے بھی چلانے کی کوشش کی تھی, نہیں چلے آنا پائن. ٹھیک ہے, آہو چلو آگے چلتے ہیں. وہ ٹرک جو ہے جی اس کے اندر بہت ساری دیگر باتوں کے علاوہ, اچھا یہ جب چل گیا تو شام کو نا پھر عظمیٰ بخاری صاحبہ, بلکہ عظمیٰ بخاری صاحبہ, عزم جو ہوتا ہے نا, میں نے عزم کیا ہوا ہے, اس طرح عظمیٰ جو ہے نا وہ ہماری بہن نے عزم کیا ہوا ہے. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ مطلب آپ کسی عدالت علی عظمیٰ نہ سمجھ لینا, وہ عظمہ ہے, عزم سے عظمہ. عزم جو ہے نا, عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے چھوٹا سا منی ایچر ٹرک جو ہے وہ خریدا, اور وہ کسی کو وہ مطلب دیتے ہوئے اپنی ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی. اس کے بعد پھر اللہ پوچھے پائن مریم نواز شریف نو انہیں جناب سٹیج تے ٹرک لے رہا دیتا, جناب ٹرک پڑیا گیا. اور جناب انہوں نے ظاہر پھر مریم نواز شریف جب جو ہے, دیکھیں امور خانہ داری کے اندر مریم نواز شریف کا اپنا مقام ہے. ابصار عبد علی کی آواز میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے اوپر نستعلی کا آدمی تھے, خبریں پڑھا کرتے تھے. امور خانہ داری کے اندر مریم نواز شریف کا اپنا ایک الگ ہی مقام, اپنا ایک منفرد مقام ہے. آپ اپنا دھوتی بھی خوب ہیں اور پکاتی بھی خوب ہیں. ٹھیک ہے, تو ہے نا کڑی نے جڑا میرا مطلب ہے آیا مزہ ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اس کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ اینڈ سیشن کورٹ جو ہے سکھر کا نوٹس موجود ہے. اس نے اس نوٹس کو پرے کا کے برابر بھی حیثیت نہیں دی بھائی, سیدھی گال ہے. ٹھیک ہے, اور وہ پکاتی بھی خوب ہے, وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں. دھویا پھر اس نے ٹرک وخا کے, اور اس نے کہا مطلب جو کوئی ہے وہ آپ نے تقریر سن لی ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی اس تقریر کے اگر تکنیکی محاسن پہ جائیں, کانٹینٹ اس کا ویل کرافٹڈ تھا, اپ ٹو ڈیٹ تھا وہ کنٹینٹ جو تھا. ٹھیک ہے, اس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس کو تعریف نہیں کر رہا کہ میرا ٹرک والا آئیڈیا لے کے تو انہوں نے بات چیت کی ہے. کنٹینٹ ان کا بھرپور تھا, انہوں نے سارے پہلوؤں کو, ٹرک والا آئیڈیا بھی مطلب ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی پہلو تشنا انہوں نے چھوڑا نہیں. اچھا, جو بات جو تھی جو کہ اس کے اندر نقص تھا, وہ نقص تھا جو ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے, ان کے بیک گراؤنڈ کے اوپر میری یہ رائے ہے. ٹھیک ہے, ایستھیٹیکلی نواز شریف صاحب کا عکس ابھرنا چاہیے, ان کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ جہاں پہ کھڑی ہو کے خطاب کر رہی ہیں جس پوڈیم کے اوپر, اس پوڈیم کے پیچھے نواز شریف کا, کیونکہ مریم نواز شریف جو ہے وہ نواز شریف کا عکس ہے, نواز شریف کی ایکسٹینشن ہے. پولیٹیکل ایکسٹینشن کی بات کر رہا ہوں, اولاد تو ہوتی ہی بندے کی ایکسٹینشن ہے نا. ٹھیک ہے, اس میں بندہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک, لیکن وہ ان کی پولیٹیکل ایکسٹینشن ہے نا,
تو میرا مطلب ہے کہ وہ جب خطاب کرنے کھڑی ہوتی ہیں پیچھے ایک بتھن قسم دے احمق اور ایڈیٹس کا ایک جتھا کھڑا ہو جاتا ہے، تو پیچھے لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے کار میں کھڑے ہو کے نا ایک جگہ کے اوپر، مطلب کیمرہ لانگ شاٹ تو دکھاتا ہی نہیں ہے، بہت کم دکھاتا ہے، یا کیمرہ حاضرین کی طرف چلا جاتا ہے یا کیمرے نے فوکس کیا ہوتا ہے، ناقص ہوتا ہے۔ انہیں کم از کم عمران خان کی جو ٹیم ہے، حالانکہ پچھلے دنوں مجھے پتہ چلا تھا کہ عمران خان کی میڈیا ٹیم جو اس کی کوریج کرتی ہے، انہوں نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا، وہ مہنگے بڑے نے نا یار، ان کو ڈالروں میں اور پاؤنڈوں میں ادائیگیوں کی عادت پڑ گئی ہوئی ہے۔ ادھر سکے تھے مل مائی ہے، ادھر جناب یہ تھوک میں پکوڑے تلتے ہیں، جس شہر کی پارٹی نے جلسہ کروانا ہے خرچہ سارا وہی کرے گی، وہ پارٹی کہتی ہے کہ پائے نو تمبو کناتا کا خرچہ دیئے یا تھوڑے کوریج کا خرچہ دیئے۔ تو خیر پی ٹی آئی کے اندر یہ سینٹرلائز سسٹم ہے اور ان کو جناب وہ پاؤنڈوں ڈالروں میں ادائیگی ہوتی ہے، تو اسی پارٹی نے ان سے رابطہ قائم کیا تھا کہ ہم آپ کی کوریج بہتر بنا دیتے ہیں، لیکن پیسے سن کے انہیں ہاسا نکل گیا، ٹھیک ہے نا، اور اس دن دے ہسن ڈے نے ہوں تکر ہاسا مکن ہی نہیں رہا پی ایم ایل این دا۔ تو خیر وہ بیک گراؤنڈ کے اوپر وہ نظر آنا چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف اس میں ایکسٹرا آرڈنری زور لگا کے بول رہی تھی۔ ابھی انہوں نے بہت ساری کیمپین لمبی کرنی ہے، یہ کیمپین پورا سال رہنی ہے، سپٹمبر اکتوبر تک یہ کیمپین رن ہوگی، اور وہ تو میں کہہ چکا ہوں کہ پی ٹی آئی خود جائے گی عدالت کے اندر اگلے الیکشن جو ہے وہ کروانے کے لیے، اور یہ جو الیکشن جس کے لیے آج کل انہوں نے صوبائی الیکشنوں کے لیے زور ڈالا ہوا ہے نا، یہ ملتوی کروانے جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے ویسے کہہ دیا ہے کہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن اگر ایک ہی وقت میں ہو جائیں تو زیادہ مناسب ہے، تو صوبائی اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن دوسری پارٹی تک اکتوبر تو پہلے نہیں مانتی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہوں نے اشارہ دے دیا ہے، وہ جو انہوں نے جرنلسٹوں سے لاہور میں خطاب نہیں کیا، اس کے اندر انہوں نے کہا نا کہ دونوں الیکشن قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے ایک دفعہ ہی ہونے چاہیے، اور قومی اسمبلیوں کے الیکشن سے دڑکی لگا گئے خیری میری عدالتوں سے سٹے لے کے کہ ہم نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں، ہم نے تو استعفیٰ دیا ہی نہیں ہے۔ ابھی انہوں نے یہ بھی کہنا ہم نے تو اسمبلی توڑی ہی نہیں تھی، ہم نے تو اس لیے اسمبلی توڑی تھی، ہم نے تو گرفتاریاں ہمیں لاڈ میں دی تھی، آپ نے سچی مکن چی گرفتار کر کے ہمیں کر دیا، اتنے جا کے کسی دی کمر سے درد ہو گئی، کسی نے بواسیر ہو گئی، یار بیماری تو کوئی باعزت کرنی تھی۔ وہ بیسیکلی شاہ صاحب نے بواسیر کا رولہ ڈال کے نا تو اپنی عزت بچائی ہے، ورنہ خان صاحب اگر کہہ دیتے کہ جنسی زیادتی ہو گئی ہے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے، تو اس لیے شاہ صاحب نے فوراً اپنی عزت سمیٹی کہ نہیں میرے بواسیر ہے، میرے بواسیر مستانہ مرحوم، آؤ ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب انہوں نے یہ جو پورا سٹیج رن کیا ہے، اس وقت جو ہے لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس وقت انہوں نے بھاگ تو جانا ہے اس سے، اور اتنی لمبی کیمپین چلنی ہے، اور اس کیمپین کے اندر کیمپینر جو ہے مین سپر سٹار کیمپینر جو ہے وہ تو مریم نواز شریف نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ اور اگر مریم نواز شریف نے مین کیمپینر ہونا ہے تو ان کو اسی دنوں کے اندر اتنا زیادہ اپنی انرجیز پٹ ان نہیں کرنی چاہیے، یہ میرا خیال ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی بیک اپ پلان بھی ہو۔ تو خیر وہ تھا جی، اس کے اندر جلسے کے اندر بڑا چارج کراؤڈ تھا۔ قلعہ ہے لاہور کے بارے میں تو ہمیں باتیں بنی ہوئی ہیں، گجرا والا قلعہ ہے، خرم دستگیر صاحب دھاڑ رہے تھے ہیں، اور وہ قلعہ ہے جی پی ایم ایل این کا۔ پی ایم ایل این ایک اشارے کے اوپر جلسہ کر لیتی ہے، اس کے اوپر ہمارے ایک یوٹھی دوست نے کہا کہ لو پوری گجرانوالا ڈویژن سے لوگ اکٹھے کر کے لائے ہوئے تھے۔ میں کیا یار، آپ کے جلسوں میں افغان مہاجرین کے کیمپوں سے ڈیلی کے اوپر لوگ لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ مطلب گجرانوالا کے جلسے کے اندر وہ جب افغانی مہاجرین کے بچے لا کے انہوں نے پھینک دیے اور جلسہ رات کو تھا، تو وہاں پہ لوگوں سے بھیک مانگ کے جو تھے انہوں نے کھانا کھایا ہے۔ یار کچھ خدا کا خوف کریں اس طرح کی بات کہتے ہوئے۔ اگر وہ قلعہ دیدار سنگھ سے، حافظ آباد سے، یا میرا مطلب کنویں کی سے، یا احمد آباد موڑ سے انہوں نے اپنے پارٹی کے لوگ اکٹھے کر لیے ہیں کچھ بسوں کے اندر، تو وہ اس کا مقابلہ تو نہیں ہے نا۔ وہ جو وزیرستان کے اندر اور ادھر پشاور کے پاس جو افغان بستیوں سے آپ بسیں بھر کے لاتے ہو 2000 روپے دیہڑی کے اوپر،
تو اس لیے اس کا کمپیریزن اس سے نہ کریں، لیکن چونکہ لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو یہ اعتراض کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے کمپوزیشن کا جائزہ لینا ہے، یہ جو یوتھیوں کی کمپوزیشن ہے اس کے اندر بہت سارے خونخوار لوگ شامل ہو گئے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک چھوٹا سا جائزہ لیا تھا جس کے اوپر بڑی اپریسیشن آئی ہے، اور انہوں نے کہا نہیں اس کی پوری کمپوزیشن کا جائزہ لیں، وہ کس دن لیں گے۔ یہ تھا مریم نواز شریف کا بڑا بھرپور جلسہ تھا جس کا امپیکٹ پڑے گا، چونکہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ بینچ فکسنگ کے اندر ملوث ہوتے ہوئے پکڑے گئے، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، ٹھیک ہے۔ انگریزی کا جو محاورہ ہے، ہی واز کاٹ while his down، ٹھیک ہے، پینٹ ڈاؤن، ہی واز کاٹ پینٹ ڈاؤن، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کا کوئی محاورہ ہے کہ پینٹ تھلے سے پھڑیا گیا، تو وہ جناب پھڑے گئے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مزید کیسز نہ آئیں۔ اور سکھر میں کیسے پیش ہونا ہے وہ تو میں نے عرض کر ہی دیا ہے کہ جس طرح عمران خان پیش ہوتے ہیں اس طرح مریم نواز شریف کو بھی سکھر کی عدالت میں پیش ہو جانا چاہیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔